قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، رب ذوالجلال جو کائنات کا خالق و مالک، ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا خالق و مالک، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس پر نگرانی اور نگاہ رکھنے والا مالک، ہر کیڑے مکوڑے، درندے پرندے چرندے، ہر مخلوق پر نگاہ رکھنے والا اور اپنی تحویل میں چلانے والا، ذرات سے لے کر شمس و قمر، بحر و بر، نخل و تمر، خشک و تر، سب پر قادر مطلق ذات و رب ذوالجلال ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے لیے طریقہ کار بتایا۔ اپنے انبیاء و مرسلین، منتخب، مصطفیٰ، مجتبی لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو بھیجا کہ وہ سمجھائیں، بتائیں، اپنے رب کی معلومات اور اس کی معرفت سے ہمیں نوازیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا، وہ رب کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنے کا، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع مخلوق انسان کو پیدا کرنے کا تمام مقاصد کو بتایا، سمجھایا کہ وہ رب چاہتا ہے کہ میری معرفت حاصل ہو، لوگوں کو مجھے پہچانے، میں کون ہوں جانے اور میرے حکم پر چلیں، میری عبودیت و بندگی کو اختیار کریں۔ اگر یہ کام کر لیتے ہیں، میرے فرمان پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا سند بھی دے دیا نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کہ اگر یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ دنیا میں چاہے کتنی تکلیف اٹھا لو، چاہے نماز پڑھنے کی تکلیف کو گوارا کر لو، چاہے سردی کی تکلیف کو گوارا کر لو، چاہے گرمی کی تکلیف کو گوارا کر لو، لیکن جو ابد الآباد کی زندگی ہے وہاں میں راحت عطا کروں گا، چین دوں گا، سکون دوں گا، اطمینان دوں گا، اپنی زیارت سے نوازوں گا، اور جنت میں اعلیٰ قسم کے انواع و اقسام کے نعمتوں سے نوازوں گا۔ انبیاء و مرسلین نے سمجھایا، جنہوں نے سمجھا وہ مانے اور اس پر عمل کیا، دنیا میں زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے۔ ہم کو بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے، از خود ہم نہیں آئے ہیں، یا ہماری اولاد بھی از خود نہیں آئی ہے، یا ہم نے چاہا ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا دنیا میں بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ ہمیں اولاد نصیب ہو، اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ وہ کیوں محروم رکھا ہے وہی جانتا ہے، اس پر قیل و قال کرنے کا، انگلی اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کسی کو کیا مجال ہے کہ اسے رب پر انگلی اٹھائے اور اس پر اعتراض کرے اور یوں کر اور کیوں کر کہنے کا کسی کو مجال نہیں ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ پورے پاور کو، پوری طاقت کو استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ مالک ہے۔ اس دنیا کا چل بنا مالک اپنی ملوکیت کو ایسا کام کرتا ہے، اگر کوئی ذرہ سی نافرمانی نوکر کرنے لگے، دانت دپٹ کر کے اپنے گھر سے، اپنی کمپنی سے، اپنی فیکٹری سے نکال کر کے باہر کرتا ہے، گو بیک۔ دنیا کا چل روزہ مر کر مٹی بن جانے والا انسان، اس کا جب اتنا پاور ہے، خالق ارض و سما، خالق جن و انس اور رب کائنات کہتا ہے تم بھی اگر میری نافرمانی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت خطرناک جگہ میں نے بنا رکھا ہے، وہ بھی سن لو۔ نعمت والی جگہ جنت بھی بنا رکھی ہے تو جہنم بھی بنا رکھا۔ کب تک تم دنیا کے اندر زندگی آرام کی چاہتے ہو؟ کتنے دنوں کی زندگی تمہیں ملے گی؟ آخر میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے، اس لیے کہ بھیجا میں ہوں،
واپس میں لاؤں گا، اور لے جا رہا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، کسی کا چندن گینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب یہ فانی سرا ہے کہ جس میں شام سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہو۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نافرمانی کریں، وہ رب خوش ہوگا نا، اس کو خوش کرنے آئے ہیں ہم، ناراض کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں میرا بھائی، میرا برادر، میں خود نافرمانی میں ایسا تلا ہوا ہوں، اس کی آواز لگ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میرا بھائی، میرا برادر، میں کاروبار کو بڑا سمجھتا ہوں، اس کے حکم کو ٹال دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھ لیا ہے دولت کی وجہ سے کہ دولت بڑی خدا بڑا نہیں، ورنہ وہ آ جاتا مسجد میں، جھک جاتا اپنے رب کے سامنے۔ رب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن ہو رہی ہے کیا؟ کوئی گارنٹی کے ساتھ بتائے کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ نہیں، کاروبار زیادہ، اس سے زیادہ محبت ہے، اولاد کے لیے بھیگنا گوارا ہے، تکلیفیں اٹھانا گوارا ہے، اولاد سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے تھی، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، زمین و جائیداد سے زیادہ اپنے رب سے اگر محبت ہوتی تو محبت ہمیں اللہ کے دربار میں لا کر جھکاتی اور ہم سجدے میں گر جاتے اس مالک کے سامنے کہ اے مالک تو ہی سب کچھ ہے، باقی سب فانی ہے۔ ابا جان بھی چھوڑ کے چلے گئے ایکڑ ایکڑ زمین، دادا جان بھی چھوڑ گئے کروڑ کروڑ روپے کے بینک بیلنس، لے کے نہیں جا سکے، لے کے نہیں جا سکے۔ آج اگر ہم اس پر براجمان ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ کو بلایا نہیں جائے گا، مجھ کو بلایا نہیں جائے گا، اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے سے پیار کریں، دولت سے نہیں، ہوگی ضرورت کے مطابق ہوگی، یہ نہیں کہ اسی کے پیچھے پڑ جایا جائے اور اپنے رب کو بھلا دیا جائے۔ رب کو بھلانا یہ ہے، اذان ہو رہی ہے دکان کی طرف جا رہا، کاروبار میں لگا ہوا ہے، بیپار میں لگا ہوا ہے، بزنس میں لگا ہوا ہے، پڑھ لیں گے، یہ ذہن میں ڈالنے والا کون ہے؟ پڑھ لیں گے، شیطان۔ اللہ کہتا ہے ابھی پر مسجدیں خالی ہیں، آج مدارس کا صدقہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کچھ مسجدیں آباد ہیں دعاؤں سے، لیکن ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں ہم پر بددعا لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں، گھروں میں سوتے پڑے رہتے ہیں، کاروبار میں منہمک ہیں، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں اس سے محبت نہ ہو، ایک اللہ سے محبت نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گرچہ میں پڑھ لے رہا ہوں، میرا بھائی، میرے دوست، میرے پڑوس پڑھ لے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کرنے پر ہم چل نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے۔ صرف بولی سے کام نہیں ہوگا، بول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری۔ جب ہم نے عہد و پیمان کر لیا رب سے، یہ رب تو سب سے بڑا، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے نہیں، لیکن ہم آج عبادت دولت کی کر رہے ہیں، عبادت تجارت کی کر رہے ہیں، عبادت ملازمت کی کر رہے ہیں۔ اگر عبادت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے دربار میں نہیں آتے۔ اس پیشانی کو اس نے کہا تھا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ پوری دنیا تمہارے لیے میں نے دیا ہے اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری پیشانی میرے سامنے جھکنی چاہیے، دولت کے سامنے نہیں، تجارت کے سامنے نہیں، آرام و آسائش کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اس کے بلانے پہ حاضری، یہ ہے اصل چیز جو ہمیں آخرت میں کام دینے والا ہے، جس کو ہم نے بالکل سمجھا ہے کہ کچھ نہیں، مر گئے، تر گئے، سڑ گئے، سڑ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، یہ تو خدا دشمنوں کا طریقہ ہے، اس میں خدا دشمنوں کا ذہنیت ہے کہ مر گئے ٹر گئے سڑ گئے کچھ نہیں بچے گا نہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ جس بات کو نبی نے تم سے کہہ کر تم سے عہد و پیمان لیا، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ ہم تیرے حکم پر چلیں گے، کوئی معبود نہیں، لا الہ، پیچھے پھینکا کسی سب کو۔ آج معبود ہمارا تجارت بن گیا ہے، اب اسی کے پیچھے پڑے۔ محبت ایسی ہے جو اس کو چھوڑتی لت چھوڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی، آدھے گھنٹے کے لیے نماز ہے ظہر کی، 15 منٹ کے لیے وقت ہے عصر کا، 10 منٹ 15 منٹ مغرب کا، آدھا گھنٹہ عشاء کا، 15 منٹ فجر کا، یہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ دولت کے لیے 24 گھنٹے سوتا ہے بندہ تو اٹھتا ہے اسی دولت کے سوچ کے ساتھ سوتا ہے، خدا کا نام تک نہیں لیتا۔ بہت سارے ایسے ہیں، اللہم باسمک اموت احیا، اموت احیا جو دعا ہے اس کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، یا کم از کم دل سے ارادہ بھی نہیں کرتا اے اللہ تیرے نام سے میں زندہ تھا، اب مر رہا ہوں، سو رہا ہوں نہیں، مر رہا ہوں۔ اموت وہ موت ہے، اللہ دیکھتا دکھاتا ہے کہ روزانہ مارتا بھی ہو، روزانہ جلاتا بھی ہو، پھر بھی تمہارا یقین میرے اوپر نہیں، میرے بلاوے پہ تمہیں یقین نہیں، میرے دربار میں آ کر روزانہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، رمضان آنے پہ روزہ رکھنے کی توفیق نہیں، مال ہونے پر زکات دینے کی توفیق نہیں۔ مت کرو، پاؤ گے اس کا سزا، روزے کے نہ رکھنے کا سزا پاؤ گے، نماز نہ پڑھنے کی سزا پاؤ گے، زکات ہو مال ہوتے ہوئے زکات نہ دینے کی سزا پاؤ گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اور رب کہتا ہے کہ تم یہ کام میرا جو کہا ہوا نہیں کرو گے تو کل قبر میں تمہارے چہروں کو داغا جائے گا، جو دولت تم کو میں نے دی تھی اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے 2.5% بھی نکل نہیں سکا۔ اتنے کنجوس مکھی چوس رہے کہ 100 روپیہ دیا، 2.5 روپے کا تقاضا تھا، وہ بھی پورے برس میں 2.5 روپیہ 100 روپے، 1000 روپے میں 25 روپیہ میرے بندوں کا زکات حساب کر کے نکال دو، تم سے نکالا نہیں جا سکا۔ ایسے بھی ہیں۔ اور اپنے آپ کسی بزرگ شاعر نے فارسی میں کہا تھا کہ بخیل ازموت زاہد بہر بر بہشتی نباشت زہق میں خبر۔ آقا کے فرمان حدیث کے مطابق جو بخیل ہے، بخل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتا، اس بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم، آگ کا دریا، نار جہنم، کیونکہ نہ اس نے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکات ادا نہیں کی۔ بہرحال نماز کے موضوع سے میں نے چند باتیں عرض کی۔ اللہ کہتے ہیں بے شک نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز روکتی ہے برائیوں سے اور منکر چیزوں سے۔ اگر نمازی واقعات نمازی ہوگا، اللہ کا چاہنے والا ہوگا، شراب سے دور ہو جائے گا، جھوٹ سے دور ہو جائے گا، مال و دولت جمع کرنے کی گرچہ اجازت ہے لیکن ایسا پیچھے نہیں پڑے گا کہ خدا کو بھلا دے گا۔ جمعے میں تو جاتے ہیں نا جی، جمعے میں جاتے ہیں، ہو گیا ادا، 2 رکعت پڑھ کے احسان کر دیا خدا پر، سنت کو بھی توفیق نہیں۔ یہ صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے ہے میرا جمعہ پڑھنا، کیوں نہ پہلی سنت میں نے پڑھی، نہ بعد والی پڑھی، نہ نوافل ادا کیے، بس دنیا کو دکھانے آ گئے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے جمعہ تک پڑھتا ہے۔ اس بات سے ذلت سے بچنے کے لیے ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جمعے تک، گواہ ہے میرے پاس موجود، بعض ایسے ہیں کہ جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتے، جبکہ جمعے کا نماز ہی اکیلا فرض نہیں، ہر روز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہم پر کمپلسری ضروری
نہیں پڑیں گے، قبر سے لے کر حشر تک پٹائی، اس کے بعد جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنمی جو ہوں گے کفار اور مشرکین، وہ کہیں گے ارے ہم تو کفر میں تھے، ہم جہنم میں آ گئے، لیکن تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ تم تو کلمے والے تھے، مسلمان بستی میں رہتے تھے، حلال کھاتے تھے۔ جی، دو نوجوان شراب کا بوتل لے کر پہنچے ایک ہوٹل میں، آرڈر کیا بھونا ہوا مرغی لا کے دے۔ ہوٹل والا بیچارہ کوئی جانکار تھا، بیچارہ گرچہ وہ سکھ مذہب کا تھا، جانکار تھا، اس نے یہ جانور مرغی لیا اور اس کو لپیٹنا سپیٹنا موڑنا شروع کیا، وہ مرنے کے قابل ہو رہی تھی، ابھی چلائے دونوں نوجوان، وہ تو حرام ہو جائے۔ وہ سکھ بھی کتنا اللہ اس کے دل میں بات ڈالا تھا ان نوجوانوں کی ہدایت کے لیے، کہنے لگا اچھا ایسے موڑ کے مار دے کے زیبا کا بجائے موڑ کے مار دینے سے حرام ہو جائے گا، اور جو بوتل لے کے بیٹھے ٹیبل میں اٹھے کیا حلال ہے؟ لعنت ہے ایسے کلمے پر، لعنت ہے ایسے مسلمان بننے پر کہ جو خدا کا نہ بن سکا۔ اس سکھ نے جو ہے ہدایت کی بات کیا کہ جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ ذبح اللہ کا نام لے کر نہ کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، لہذا اس طرح یہ مرغی حرام ہو گئی، اسی طریقے سے وہ شراب بھی تو پہلے سے حرام ہے، اس کو ذبح کرنا ہے نہ کچھ ہے، اس کا نام آتے ہی ایک ایمان والے کو نفرت ہونی چاہیے۔ بہرحال بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اپنے نوجوانی پہ غرور مت کرو، بلکہ وقت کو نکالو اللہ کے پاس سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کی۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کوئی جواب دے ہمیں نہیں پڑے گا؟ ارے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس رب کے سامنے اپنے پیشانی تک کو جھکا دے گا، کیونکہ اس سے محبت ہے، رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے، لہذا میں تیرے سامنے آخری وقت ہے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب تھوڑی دیر میں دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں امت کے لیے۔ یہ امت ہونے کا تو دعویٰ بہت ہے، لیکن دعوے سے چلے گا نہیں، دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی دلیل نہیں دو گے تو تمہارے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں، اس رب کے سامنے بھی دعوے سے کام نہیں چلے گا، دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری ارشاد ہے سرور کونین کا اپنی امت کو، جس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ کے اللہ کو اپنا بنا لیا، اپنا سب کچھ کہہ دیا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی مان کر ان کے ہاتھ میں ایمان قبول کر لیا ہے اور جنت کا مستحق ہونا چاہتا ہے، جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے آخری وقت میں یہ دو جملے فرمائے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی خبر خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ کتنی اہم بات ہے کہ آخری مرحلے میں تمام باتیں آپ نے فرمائی ہے، لیکن آخری وقت میں یہ جملہ ارشاد فرمانا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کی طرف سب سے پہلے دھیان دینا ہے، باقی اس کے بعد بھاگنے جائے دنیا، اللہ وعدہ کیا ہے دے گا، ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی دے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی دیتا ہے، نماز پڑھیں گے تب بھی دے گا، لیکن نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو رب خوش ہو کے دے گا۔ ایک بیٹے کو باپ دیتا ہے 50-100 روپے 1000 روپیہ، کبھی خوش ہو کے دیتا ہے اور کبھی ناراض ہو کے دیتا ہے۔ ناراض ہو کے دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے باپ کو کہ میرا حکم مانا نہیں، چونکہ اولاد ہے لہذا دے دینا، لیکن اگر فرمانبرداری کے ساتھ وہ پیسے مانگے تو اس کے مانگ سے زیادہ دیتا ہے باپ، کیونکہ نہ اس نے فرمانبرداری کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت، نماز کا خیال رکھنا۔ آج مسلمان کے گاؤں پہ جاؤ، صبح میں 2 ٹی 3 ٹی، جی کہیں 5-7 لوگ سو جاتے ہوں گے، سب سو رہے ہیں، گویا کہ بے فکر ہیں۔ اللہ ہماری بے فکری کو ختم فرمائے۔ شیطان کی بات میں تو ہم چل رہے ہیں، وہ سنا رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ الارم کس کے لیے دیں گے؟ دوست کے لیے۔ الارم کس کے لیے دیں گے؟
دوا لانے جانے کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے 5 بجے آؤ گے تو 5 بجے تک 4:30 4 بجے اٹھ کر کے 5 بجے تک پہنچ جانے کے لیے ٹکٹ لائن لگانے کے لیے 5 بجے ہم پہنچ سکتے. اللہ کے بندے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس رب کے سامنے سب جا چکے, ہم ان کے بعد جانے والے ہیں, جا رہے ہیں. اللہ کے لیے نماز کی پابندی کرو. اللہ کے رسول نے اور فرمایا جو تمہارے ماتحتوں میں ہیں ان کے ساتھ اچھی رواداری, شفقت, محبت کا معاملہ کرو. تمہارے ماتحت رہنے والے مزدوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. تمہارے ساتھ رہنے والے, تمہارے نوکر چاکر, ان کے ساتھ بھی تم اچھی رواداری, اچھے سے پیش آؤ. اتنی اہم بات رسول اللہ نے فرمائی ہے. ہم سنتے ہیں ایک کام سے وہ کام سے اڑا دیتے ہیں. تو کس کو اڑا دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو اڑا دے رہے ہیں. نہ اللہ کا دین بگڑا ہے, نہ ختم ہوا ہے, نہ قیامت تک ختم ہوگا. اس دین کو پیدا کرنے والا خود وہی اللہ ہے, اور اس دین کو قیامت تک چلانے والا بھی وہی ہے. اس کی گارنٹی ہے کہ اس دین کو نہ کوئی ختم کر سکا ہے, نہ قیامت تک کوئی ختم کر سکا. 1444 سال, گویا کہ 1450 سال ہو گئے اس کے بھیجے ہوئے قوانین کے ایک نقطے کو کسی میں مجال نہیں ہو سکی ہٹا سکے. ہماری آنکھوں نے دیکھا, ہماری کانوں نے سنا. آج بھی یہ قرآن زندہ ہے, للکار رہا ہے تمہیں, سمجھا رہا ہے تمہیں کہ تم آ جاؤ, اپنے رب کی طرف آ جاؤ. کب تک منہ پھیر کے جاتے رہو گے؟ اگر منہ پھیر کے جاؤ گے, اللہ کا یہ بھی فرمان آیا ہے کہ دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا, آخرت میں تمہیں بھلا دوں گا. تم نے دنیا میں مجھے بھلایا, آخرت میں تمہیں بھلا دوں گا. کیا یہ گوارا کرو گے کہ رب آخرت میں ہمیں بھلا دے؟ نہیں. تو پھر آ جاؤ, اس کے دربار میں جھک جاؤ, پھر نکلو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جب نماز پوری کر چکو نکل جاؤ دنیا میں, حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ. تلاش و روزی ہم عطا کریں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز دین کا کھوٹی ہے, کھوٹی, اور ہم دین کے کھوٹی کو توڑنے والے میں سے آ گئے ہیں. نماز نہیں پڑھتے تو دین کی کھوٹی کو توڑنے والوں میں سے شمار ہو رہا ہے. الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین. جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو گویا کہ قائم رکھا. ومن هدمها, جس نے اس کو توڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو توڑ دیا. اس کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. بے فکری اور غفلت والی زندگی جو شیطان ہمیں ڈال رہا ہے, شیطان کے راہ روی چلنے کے بجائے ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں.